اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، سورت نمبر 7، اس کی ہم آیت نمبر 54 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ، بے شک جو تم کو پالنے والا ہے اللہ۔ ان ربکم، جو تم کو پالنے والا ہے اللہ۔ الذی، وہ ہے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ یہ تمہیں یہ بار بار بتاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عام بات نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کو کہ نارمل آپ اسامہ کے ساتھ دن میں باتیں کر رہے ہیں، مگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو آپ اسے بولیں کہ یار چھٹی ٹائم میں ایسے دوبارہ یاد دلاؤں گا، پھر رستے میں آ رہے ہیں، جب اپنے گھر کے راستے جانے لگے آپ نے پھر اسے کہا یار وہ کام کر لے، پھر گھر جا کے میسیج بھی کر لیا کہ یہ کام کر لے، بار بار بتا رہے، تو بات کیا ہوئی؟ وہ امپورٹنٹ۔ باقی باتیں ایسی چل رہی ہیں، قرآن چلتا جا رہا ہے۔ تو جو چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، کہ آدم کا قصہ آتا ہے، بار بار آتے ہیں، جو قصے ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آتے ہیں، وہ یاد دہانی ہوتی ہے۔ وہ تو انہیں بار بار کہتا ہے میں نے آسمان سے پانی برسایا، میں تم کو پالنے والا ہوں، یہ ہے امپورٹنٹ۔ اس قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو سائڈ پہ کر دیا جائے، کہ بے شک جو تم کو پالنے والا ہے اللہ، وہ ہے جس نے پیدا کیا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بھی 6 دنوں کے۔ ثم استوی علی العرش، ابھی لوگوں کی بات ہے، لوگوں نے کہا دیا پھر 6 دن میں پیدا کر کے پھر وہ عرش پہ جا کے بیٹھ گیا، دونوں مل گئے۔ بات ایسی نہیں ہے، بات ویسی جیسے ہم نے پہلے، استوا کا مطلب ہے نا برابر کیا، استوا برابر کرنا، ایکول کرنا۔ عرش کا مطلب اب اس کا جیسے نا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو ورفع ابویہ الی العرش، کہ اب جب انسان کے لیے ایک بات آتی ہے نا عرش کی، تو انسان عرش کرسی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے کرسی پہ بیٹھے، تو جب لوگ اپنے آپ کو ٹینشن دیں، صفحہ نمبر صحیح سے نکالیں، کہ اب وہ اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عرش، کوشش کر سمجھنے کی، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر ہے۔ اب بھی وہ وہی سمجھ رہا ہے کہ اس کی عرش اور اسی طریقے سے کرسی ہے۔ آگے جب لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کون اعمال سے اچھا ہے۔ عرش پالنا، اس کی کرسی کیا ہے؟ اس کی کرسی کو تم یہ کرسی مت سمجھو، 4 ٹانگوں والی کرسی۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا عرش 8 اٹھائیں گے اپنے اوپر، اب ہمارے ذہن اب یہ بات آ جائے گی کہ اس کا عرش اٹھائیں گے 8 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ان کے آگے بات نہ، وہ ان کے درمیان حق کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ سنو نا بات پوری، کہ مطلب کہ اٹھائی کرسی کسی نے ٹیڑھی تو نہیں اٹھائی ہوگی نا، کہ وہ ان کے درمیان حق کے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ وہ ہے عالم الغیب، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے غیب کا علم جاننے والا۔ وہ کسی کو بتا دے گا کہ یوں ہو رہا ہے تو اس کو پتہ چل جائے تو وہ الگ بات ہے، بتانے والا وہ ہے۔ ہاں تو نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے آج کل، تو نے بہت بڑی ذمہ داری اٹھا لی، مطلب بولے اٹھائی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنفرغ لکم، بہت جلد ہم فارغ ہوتے ہیں تمہارے لیے، فارغ ہوتے ہیں، میں فارغ ہوں، اس ذمہ داری سے سبق فارغ ہو رہا ہوں۔ ایھا الثقلان، اے 2 بوجھل کافرو، تمہارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس سے ہم فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذمہ داری ہے نا، اس سے کہہ رہے ہیں میں فارغ ہو رہا ہوں، پھر تمہارا فارغ ہو کے تمہارا حساب کتاب لوں گا۔ 8 اٹھائیں گے عرش کو۔ تو جو بات آ رہی ہے کہ ثم استوی علی العرش، اس نے اٹینشن ڈالی، اس نے استوا کا مطلب برابر،
وہ کہہ رہے ہیں قصد کیا عرش کی طرف پالنے پر، 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اس نے. کہتے ہیں وکان عرشہ علی الماء، اس کا عرش پانی پر ہے. کہ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے ہر چیز کو پانی سے پال رہا ہے تاکہ دیکھے تم میں سے اعمال کے حساب سے کون اچھا ہے. یغشی اللیل النہار، دن یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانکتا ہے، یغشی وہ ڈھانکتا ہے دن رات کو، یطلبہ حثیثا، وہ اس کی طلب میں آتا ہے، یطلبہ وہ اس کی طلب میں آتا ہے، حثیثا دوڑتا ہوا. یغشی اللیل النہار، وہ رات ڈھانکتی ہے دن کو، یغشی اللیل وہ رات ڈھانکتی ہے النہار کو، یطلبہ وہ اس کی طلب میں آتا ہے، حثیثا دوڑتا ہوا. اب ہم سے بات ہو رہی ہے نا تو ہمارے انداز بیان میں بات ہو رہی ہے. ایکچوئل جو فینومینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کیسا. وہ تو اس نے جو اس کا رزلٹ نکلا، وہ جو اس کا رزلٹ نکلا کہ رات جو ہے وہ دن کو ڈھانپ لیتی ہے، کور کر لیتی ہے، اور وہ پھر اس کو تیزی تیزی دوڑتا ہوا آتا ہے. یطلبہ وہ اس کی طلب میں آتا ہے، حثیثا دوڑتا ہوا. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، مسخرات بامرہ، مسخرات تسخیر شدہ ہیں، زیر ہوئے ہیں. کسی چیز کو تسخیر کرنا، زیر کرنا، اس کو فتح کر لینا، اس کو جیت لینا، بامرہ ساتھ اس کے حکم سے، وہ تابع ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ کیا کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. یعنی کیا سورج کو تم نے کبھی کچھ اور کرتے دیکھا ہے؟ چل ہی رہا ہے نا، کہ کبھی تم نے دیکھو کہ ابھی چل نہیں رہا ابھی سجدہ کر رہا ہے. چاند ابھی چل نہیں رہا ابھی سجدہ کر رہا ہے. مسخرات بامرہ تسخیر شدہ ہیں ساتھ اس کے حکم کے، اس کے حکم کے آگے زیر ہوئے ہیں. یعنی وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، سورہ نحل میں جو کہا، جو ان کو فعل ہوا ہے وہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں. اب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے. ان کے مسجد کیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ان کا سجدہ ہے نا، یہ بات ہے. الا لہ الخلق، یاد رکھو، لہو واسطے اسی کی ہے، الخلق والامر، کہ مخلوق اور حکم اسی کا ہے، اس نے بنائی ہے مخلوق. الا لہ الخلق، الا کا مطلب ہوتا ہے خبردار، لہو واسطے اس کے الخلق، کہ پیدا اس نے تمہیں، خلق اس نے پیدا کیا زمین آسمان کو 7 دن میں، تمہیں اس نے پیدا کیا، سب چیزیں اس نے بنائی، تو حکم اس کا مانو نا. اپنے جیسے انسان کی بات مان رہے ہو، وہ کہہ رہے نہیں 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 وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، وہ ہمارے جیسا نہیں ہے بھائی، وہ بھائی بہت بڑی چیز ہے. نبی ہیں کیا، رسول ہیں، اللہ کی طرف سے کتاب لے کر آئے ہو تو چلو مان لیتے ہیں انہیں. جو اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے اس کی نہیں مان رہے. جو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے. اس بندے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ عام آدمی نہیں ہے. عام آدمی نہیں ہے تو پھر رسول ہیں کیا؟ رسول کی تم مان نہیں رہے. رسول بھیجا ہوا، کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تو نہیں ہے نا، پھر کیا مطلب؟ جس طرح تم چھوٹے تھے تو انہیں ماں باپ نے کھلایا پلایا دھلایا واش روم لے کے گئے، اس طرح وہ بھی چھوٹا ہوگا، بچہ ہوگا. اس کو کیوں اس کی بات کو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے؟ تبارک اللہ، وہ برکت والا ہے اللہ، رب العالمین، جو جہانوں کو پالنے والا ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. ادعو ربکم، پکارو تمہارے پالنے والے کو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے، و خفیہ، خوف سے، عاجزی سے. انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ لمٹ کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے یہاں پہ خفیہ کا ترجمہ آہستہ اس لیے لکھ دیا، آہستہ اس لیے لکھ دیا کیونکہ جب آگے آیا نا یحب المعتدین، تو وہ حد کراس کرنے والے، یعنی وہ اللہ کو زور سے کوئی چیخ پکار نہ ہو. جب کوئی کسی سے مانگتا ہے، جب کوئی کسی سے چیز کوئی مانگتا ہے تو عاجزانہ انداز میں مانگتا ہے نا. ہوٹل پہ جا کے اپنے پیسوں سے بھی کھانا کھاؤ نا، اگر وہاں جا کے بھی آرڈر دے کے بولو گے نا، وہ اگر اپنی سیلف رسپیکٹ والا ہوا تو آپ کو بولے گا اٹھ جاؤ یار، نہیں آپ کے پیسے نہیں چاہیے، کہیں اور سے جا کے کھاؤ.
تو وہ تو جہان والوں کو پالنے والا ہے. اس کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب اس کو پکارنے کی بات آئے گی تو آپ کو یہ صرف صلاۃ نہیں ہوتی، صرف زکوٰۃ نہیں ہوتی، صوم نہیں ہوتا کہ یہ قرآن سے دیکھنے پڑیں گے جہاں جہاں آئے ہیں تو پھر اس کا پتہ چلے گا. لفظ دعو آیا ہے نا، تو یہ پھر ترتیل یہ ہے کہ آپ کو سارا نکالنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے اللہ کو پکارنے کا مطلب. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، الا للہ دین الخالص، دین اللہ کے لیے خالص ہے، سب کے سب آپس میں کنیکٹڈ ہے. وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، قانون توڑے بغیر اس کو اپروچ کرو. تم جب قانون توڑو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. اونچا تو کوئی بولے گا ہی نہیں. ایسا کون بدبخت ہوگا جو یوں بولے گا یا اللہ بارش برسا دے؟ ایسا کوئی نہیں بولے گا. یا اللہ بارش برسا دے، عاجزانہ انداز سے بولے گا، گڑ گڑا کے بولے گا. کسی بھی مذہب کا بندہ یوں نہیں ہو، یوں ہو کے نہیں بولے گا. اللہ کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے تم کو جو ریسورسز دیے ہیں، ان ریسورسز اس نے دیے ہیں نا. ان ریسورسز کو جب تم نے پکڑ لیا، یوز کر لیا، اللہ کی دیے میں ایکسیپٹ کرو، ہاں اللہ کے دیے میں، اور ان ریسورسز کو یوز کرو. قانون جو اس نے توریت نازل کی ہے، توریت دی موسیٰ کو، جو اس نے توریت نازل کی ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو توڑے بغیر، جو پڑھائی ہے قرآن جو ہے اس کو توڑے بغیر، کہ اس نے جو کہا ہے اس کو اس طریقے سے فالو کرو. پھر تم اس تک پہنچ گئے، وہ تمہیں پھر دے گا، آزمائش بھی ہوگی. تو انہ لا یحب المعتدین، وہ حد کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مطلب حد کراس کرنے کا کیا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں بیڈ پریکٹس نہیں کرو. فساد کا مطلب ہے صرف خون خرابہ نہیں ہوتا. تمہیں ڈی سی لگا دیا گیا، تمہیں کمشنر لگا دیا گیا، تمہیں جج لگا دیا گیا، اور تم زمین پہ اصلاح نہیں کر رہے. اصلاح کی اپوزٹ ہے فساد. کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں نحن، ہم لوگ جو ہیں مصلحین ہیں، اصلاح کرنے والے، معاملات درست کرنے والے، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ یاد رکھو یہی لوگ ہیں ہم المفسدون، یہی لوگ فساد کرنے والے. تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اس کی اپوزٹ سے. فساد کو سمجھنا ہے تو اصلاح کو دیکھو. اصلاح اللہ کی بات ماننا، آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی بات مان کر اپنے جو عوامل ہیں، اپنے جو کام ہیں ان کو درست کرنا. تو جو درست نہیں کرتا وہ لمٹ کراس کرتا ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ قرآن کو ڈکٹیٹ نہیں کرایا گیا، بھائی غور سے سنیں، یہ قرآن ڈکٹیٹ نہیں کرایا گیا. ڈکٹیٹ تو بھی ہم کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے کوئی لکھ لے اسے، چاہے کوئی ریکارڈ کر لے، چاہے کوئی سن لے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بولا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے کان سے سناؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالا ہے اس کو نور. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مت کرو، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح، اس کی درستگی کے بعد. وَادْعُوهُ، مطلب یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کو پکارو، خوفاً وطمعاً. اب خوف کا ترجمہ لکھ رہا ہے ڈرتے ہوئے. خوفاً وطمعاً، طمع امید. خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو پکارو خوف سے. ڈرنے سے مراد یہ کیا ہے؟ کہ تم نے جو اللہ نے تمہیں ریسورسز، ذرائع دیے ہیں، فائنینشل سپورٹ دیے ہیں، ایگریکلچر دی ہے، یا کیٹل دیے ہیں، مویشی دیے ہیں، ٹرانسپورٹ دیے ہیں، ہوٹلز دیے ہیں، ساری چیزیں دی ہیں اس نے تمہیں دی ہیں. اب تم نے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، ایک سسٹم کریٹ کرنا ہے جس میں اور لوگ بھی آئیں گے اور کام کریں گے. تو تمہیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی عامل الصالحات، فساد نہیں، بیڈ پریکٹس نہیں، درست کام ہونے چاہیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین اچھائی کرنے والے، درست کام کرنے والوں کے قریب ہے اس کی مہربانی، رحمت، کائنڈ، تو اچھا پھل ملے گا. وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے. اب وہ تمہیں
اب یہ تمہاری یہ تمہاری پرسنل لائف زندگی کے اندر کو اس نے تمہیں بالکل کنکلوڈ مرکز بتایا. اب تمہیں اس کا ایمان کی پختگی کے لیے تمہیں ایک نارمل فینومینا دکھا رہا ہے جو دنیا میں روز صبح شام ہوتا ہے، ہفتے بعد ہو جاتا ہے، مہینے بعد ہو جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے. وہ تو نہیں بتا رہا ہے، وہی تو ہے. یرسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے. ادھر ٹینشن ڈالیں، اب چھوڑ دو بیٹا اسے. جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرا، پیغام والی. بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے آگے. ابھی اس نے کہا کہ تم اچھے کام کرو گے تو اس کی رحمت اچھے لوگوں کے نزدیک ہے، یعنی تم بیڈ پریکٹس، فساد نہیں کرو گے، اس کو اپروچ کرو گے. اللہ کو پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ 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 گا گا کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. یہ لانتی لوگ ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے، بس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سامنے کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو گھور بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. یوں بھی ہو سکتا ہے کوئی لیڈیز کسی کو گھور رہی ہو، اور وہ جی انگوٹھی ڈالی ہوئی ہے انگلی پر اور اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، میں نے 600 دفعہ یا رزاق پڑھ لی ہے. اللہ کو تم نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ تم 600 دفعہ یا رزاق بولو گے تو وہ تمہیں رزق دے گا. خود کی طرح کا سمجھ لیا، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں کہ تم ان کے نام کی مالا جپو گے تو وہ بولیں گے دیکھو اس نے ہر جگہ میرا پوسٹر لگایا، میں شہر میں داخل ہوا ہر جگہ میری تصویر لگی ہوئی. اللہ کو ایسا بادشاہ سمجھاؤ کہ وہ تمہارے اوپر اس نے محافظ کھڑے کیے ہیں کہ یہ اس نے دیکھو 600 دفعہ بول دیا یار رزاق کو، اب اس کا رزق بڑھا دو. تم نے رب العالمین کو کنڈیشنل کر دیا. سوچو وہ جو لوگ انگوٹھی بنا کے بھیج رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو وہ پیسہ کھلا رہے ہیں، اور سوچو ان خنزیر لوگوں کو جو لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرو تو یہ ہو جائے گا، یہ وظیفہ اتنی دفعہ کرو تو یہ ہو جائے گا، اس کے بدلے وہ رزق کما رہے ہیں. جہنم کا ایندھن ہے وہ لوگ. تو اللہ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب ہے ان لوگوں کے جو اچھائی کرتے ہیں. وہ تمہیں اس کی مثال دے رہا ہے. جو بارش سے پہلے وہ ہوائیں بھیجتا ہے نا، وہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پیغام رسا بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت سے پہلے. وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے تو رحم کرتا ہے نا تم سے. آسمان سے پانی برساتا ہے تو رحم کرتا ہے نا. ہر چیز کو اس نے زندہ کیا پانی سے. آج اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دے، کوئی آدمی اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ ڈکلیئر نہیں کر سکتا میں اتنا امیر ہوں. قحط آ جائے تو بھائی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی نا، کچھ بھی نہ رہے. یہ جو کوئی چیز نہیں بھی کھاتا نا، بیگن بھی کروڑوں کے ہو جائیں گے کہ بھائی یہ نہیں کھا رہے، اب اس کی ویلیو ہوگی بھائی ہے یہ کھانے کے لیے، سب لوگ وہ خریدنا شروع کرتے ہیں. وہ سب ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ بچا، اور ایک آدمی کی تجوری میں کروڑوں روپیہ پڑا، اب کچھ خریدنے کے لیے نہیں ہے تو گاہک کی کیا ویلیو رہی؟ کچھ بچا ہی نہیں ہے خریدنے کے لیے. بندہ بولے میرے پاس 200 کروڑ روپیہ پڑا، وہ کاغذ ہے کہ کیا خریدو گے اس کا؟ اگر پانی نہیں ہوگا تو سب ختم ہو جائے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحاباً، جب وہ اٹھا لاتی ہیں ہوائیں بادلوں کو، سک نہ ہو، بھاری بھاری بادل، سکالا بھاری بھاری بادل، سک نہ ہو، ہم اس کو دھکیل دیتے ہیں، لبلد میت، ساتھ کسی شہر مردہ کے. اب دیکھو شہر مردہ ہوتا ہے، جنہیں بات کرتا ہوں نا ایکسپوز کرنے کی، جس پہ آپ نے کہا تھا کہ بابا آپ نے یہ بات کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کرتا ہے کہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا انداز بیان بتاتا ہے کہ میں کس طریقے سے بات کرتا ہوں. زمین جس کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، اور بار بار تمہیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ زمین کو مارنے کے بعد خلق نا، هو الذی خلق السماوات والارض، کس طریقے سے آیا؟ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، خلقہ کا مطلب کیا ہے؟ پیدا کیا، تخلیق کیا. سماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. خلقہ کی اپوزٹ کیا ہے؟ موت. خلق الموت والحیات. یہاں پہ وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ لبلد میت،
مردہ شہر کی طرف. دوسری جگہ کہتے ہیں نا یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. تو انداز بیان سمجھو کہ وہ تم سے ان دی فارم آف ایڈیمس بات کر رہے ہیں. زمین مری ہوئی نہیں ہوتی، زمین مری ہوئی نہیں ہوتی. اب اس میں دو باتیں آ جائیں گی کہ بنجر زمین تھی تو پانی برسایا اور اس کو کھڑا کر دیا. سب کچھ رک گیا تھا، قحط آ گیا تھا، سب کچھ رک گیا تھا، لوگ بھی مردہ ہو گئے تھے، مرے نہیں تھے، قبر میں نہیں چلے گئے تھے. پانی آسمان سے برسا کے خوشحالی کر دی. زمین سے مراد یور سٹی. جیسے فرعون زمین میں سرکش تھا، پوری زمین میں جہاں وہ رہتا تھا، جہاں وہ رہتا تھا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو ہم نے اس بادلوں کے ساتھ پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ہم نے نکالا ساتھ اس کے، مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، تمام کے تمام پھل. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، کذالک کا مطلب ہوتا ہے جسٹ لائک دیٹ. کذالک، کذالک کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب بندہ بولے کہ آپس میں کیسے ملا؟ کہ آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے سب جگہ. آپ کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلی ہے، کھجور کھاؤ اور گٹلی لے اپنے ہاتھ میں. وہ زمین کو پانی دیتے رہو تو اس میں سے کھجور کا پودا نہیں نکلے گا جب تک آپ وہ گٹلی اس پہ نہیں ڈالو گے. اس گٹلی کے اندر اس نے پورا سب لکھا ہوا ہے کہ اس میں کھجور کا پودا ہے، درخت ہے، اتنا بڑا ہوگا، اتنے سالوں بعد اس کے پتے اوپر جائیں گے، اس کا تنا بنے گا، پھر اس پہ گھابے لگیں گے، اس میں سے بور لگے گا. کھجور پہلے سال پھل کچا ہوگا، پھر پکا ہو جائے گا، پھر بڑی بڑی کھجوریں لگیں گی، اور ہر کھجور سے کتنے درخت بنے گے، سارا اس نے لکھا ہوا ہے. سارا اس نے لکھا ہے. تم مر جاؤ گے، تم زمین میں جاؤ گے. اس نے پودوں کو گیا، آسمان سے پانی برسایا، بیج موجود تھا، اس کو کھڑا کر دیا. تمہیں مر جاؤ گے، تمہیں میں زمین میں دفناؤں گا، یا تمہیں کوئی جلا کے زمین میں بہا دے گا. تمہارا مٹیریل اسی زمین میں ہے، وہ نفس بھیجے گا، تمہاری جان بھیجے گا جو نکلی ہے. تم کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اگر تم نصیحت کو سمجھتے. اس نے تمہارے نفس اور تمہاری باڈی کے اندر کوئی ایسا ربط ڈالا ہے، وہ بنانے والا جانتا ہے، وہ بنانے والا جانتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ملے گا تو وہ بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی بنے گا، وہی ہوگا، چینجنگ نہیں ہوگی کوئی. والبلد الطیب، اب وہ تمہیں بتا رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے، جو پاکیزہ شہر ہے. تمہیں مثال دے رہا ہے کہ تم غریب تھے، تم غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، یعنی تم بنجر زمین تھے، تم بنجر زمین تھے. میں نے تمہیں کہا اپروچ ٹو می، مجھ کو اپروچ کرو، پکارو مجھ کو، دین میرے لیے خالص رکھ کے. خوفا و طمع ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. غور سے بات سنیں کہ اچھائی کرنے والوں کے قریب میری رحمت پہنچے گی. تم غریب تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے مجھے اپروچ کیا، قانون نہیں توڑا، میں نے تمہارے پہ رحمت بھیجی اچھی. اگر تم اچھے آدمی ہو گئے نا تو وہ ثابت تم نے خود کے نفس سے کرنا ہے. تثبیتا من انفسہم، تم نے ثابت کرنا ہے کہ تم ایکسیپٹ کرو گے ہاں یہ اللہ نے مجھ کو دیا، تو تم اس کا ریٹرن کرو گے، تم شکرانہ دو گے. تو اللہ تعالیٰ تو نے مثال دے رہا ہے، والبلد الطیب، جو پاکیزہ شہر ہے، جب اس پر بارش ہوتی ہے، جب اس پر پانی برستا ہے، یخرج نباتہ، وہ نکالتا ہے خشک کا سبزہ، باذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے. والذی خبث، اور جو خبیث ہے، مراد یہ کہ اب دیکھو زمین کوئی خبیث نہیں ہوتی. ایکچوئل اللہ آپ کو یہ بات تمہارے نفس کی مثال دے رہا ہے کہ جو آدمی خبیث ہے، جب اس کے اوپر میں مہربانی کرتا ہوں، جب اس کے اوپر مہربانی کرتا ہوں، اس کو پیسہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، میں نے اپنے نالج سے کمایا، میں نے اپنے علم سے کمایا. کیوں بھائی، وہ بھی محنت کرے نا، میں اس کو کیوں دوں؟ یہ خنزیر آدمی کی مثال ہے. خنزیر کیوں بولا؟ خنزیر رجس ہے نا، سڑا ہوا. فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ناپاک، خبیث. والذی خبث، جو خبیث ہے، لا یخرج الا ناکدا، وہ زمین کچھ نہیں نکالتی سوائے تھوڑا سا، الا ناکدا. کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم آیات پھیرتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو
شکر، جو بات ایگزیکٹ کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ بندہ بولے کہ اچھا آپ کو تو یہ سمجھ میں آ گئی، دوسرے بندے کو سمجھ میں آئے گی، دوسرا بندہ یہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا نا، کہ وہ صرف یہ سمجھ لے کہ دونوں باتوں کا آپس میں ربط ہے کہ اللہ وہ جس نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، عرش کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے دن رات بنائے، اور وہ رب ہے، تم اس کو پکارو لمٹ کراس کیے بغیر، زمین پہ بیڈ پریکٹس نہ کرو، جو اچھے کام اس نے تمہیں بتایا اس کو کرو، اس کو اپروچ کرو خوف سے، امید سے، بے شک اس کی رحمت تمہارے تک پہنچے گی، بہت قریب ہے۔ پھر اس نے تمہیں مثال دی کہ میں جب بارش برساتا ہوں زمین پہ تو دیکھو کسی زمین سے سبزہ اگتا ہے، کسی زمین سے سبزہ نہیں اگتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی جو شکرانہ ادا کرتے لقوم یشکرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا نوحا، اب اللہ تعالیٰ تو نے وہ، اب جو امپورٹنٹ بات آ رہی جو بار بار تو نے قرآن میں بتائی جاتی ہے، لقد ارسلنا نوحا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو، الی قومہ، اس کے لوگوں کی طرف۔ یہ تمہیں وعید سنائی جاتی ہے، بار بار یہ ڈراوا سنایا جاتا ہے، یہ حادثہ جو ہوا یہ تو نے بار بار 7 حوادث 7 حدیثیں تو نے بار بار ریپیٹ کر کے بتائی جاتی ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم، تو اس نے کہا اے میرے لوگو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے الہ اس کے سوا، اس کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تمہیں بات ماننی چاہیے۔ تو سوچو یہ لوگ بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، باتیں اور لوگوں کی مان رہے ہیں کیونکہ کلمے کو پورا نہیں کر رہے نا، محمد الرسول اللہ، محمد اس کا دے کے بھیجا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اس کا بھیجا ہوا ہے، تو اس کی تعریف پہلی بات میں لکھی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو معبود ہو، جس کا عبد بنا جائے، جس کی بات مانی جائے، جس کے آگے خود کو سرنڈر کیا جائے۔ تمہیں اللہ کی بات پتہ کیسے چلے گی؟ محمد الرسول اللہ، محمد اس کی بات دے کے بھیجا ہوا ہے، تم اپنے جیسے انسان کی بات مان رہے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا، ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارے لیے الہوں میں سے غیرہ، اس کے غیر، انی اخاف علیکم، میں تمہارے اوپر خوف رکھتا ہوں، عذاب یوم عظیم، کسی بڑے وقت تمہارے کو عذاب آ جائے گا، کسی کوئی برا وقت ہوگا تمہارے اوپر، بہت سخت عذاب آ جائے گا۔ قال الملأ من قومہ، اس کی قوم کے جو سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تم بیوقوف ہو، گمراہ ہو تم، آج آپ چلے جاؤ جا کے پارلیمنٹ کے سامنے جا کے بولنا شروع کر دو کہ یہ جو آپ کے ملک میں قانون نافذ ہوا ہوا ہے، جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، آئین بنا ہوا ہے، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا آپ نے بنایا ہوا ہے، یہ جو آپ کر رہے ہو، یہ جو آپ نے حدیثوں کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، جو آپ نے علماء کی کونسل بنائی ہوئی ہے، یہ سب لوگ، یہ سب غلط ہے، یہ آپ غلط کام کر رہے ہو، جو اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہے محمد الرسول اللہ، جو کتاب لے کر آیا اس کو آپ نہیں مان رہے، اس کے غلط ترجمے کیے ہیں آپ لوگوں نے، جو لوگوں کا بنایا ہوا دین تھا اس دین کو ڈھونڈا ہے تم نے اللہ کی کتاب میں، اور لے دے کے تم نے اس کو پورا کیا، ایگزیکٹ بات کی طرف تم گئے نہیں ہو، تم نے تحریف کر دی اللہ کے کلام۔ لوگ تو نے بولیں گے تم گمراہ ہو بھائی، چلو جاؤ اس کی بات نہیں ماننا، یہ گمراہ ہے، میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تم آج بولنا شروع کر دو، تمہارے دوست تمہیں گمراہ بولیں گے، مجھے سارے لوگ گمراہ، میرے بہن بھائی مجھے گمراہ بولتے ہیں، کافر بولتے ہیں۔ کوئی بندہ آ کے مجھے دکھا دو جو مجھے جانتا ہو اور مجھے بولے کہ میں مسلمان ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے، بڑے لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، مبین بھی کہہ رہے ہیں ساتھ، واضح گمراہ ہو، یعنی کہ ان کے پاس کانسیپٹ ہے مہتدین کا اور ضلال مبین کا، کہ گمراہ ہو تم، رستے سے بھٹک گئے تم۔ قال یا قوم، کہا اے میرے لوگوں، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں بھیجا ہوا ہوں تمام جہانوں کو پالنے والے کی طرف سے۔ نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں تو گمراہ ہے بھائی۔ ابلغکم، تم کو پہنچاتا ہوں رسالات ربی، میرے پالنے والے کی جو انفارمیشنز ہیں،
جو پیغامات ہیں رسالات ربی، رسالہ ہوتا ہے نا، رسالات ربی، پیغامات پہنچا رہا ہوں تم کو، رسول ہوں میں اس کا، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، وعالم من اللہ، اور جانتا ہوں اللہ سے ما لا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، وہ مجھے پیغامات دے رہا ہے، میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے۔ اب یعنی وہ یہ چیز کلیم کر رہے ہیں کہ تو گمراہ ہے، ہم صحیح جانتے ہیں، تبھی تو وہ ان کو جواب دے رہے ہیں، میں اللہ سے وہ جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور ان کو یہ چیز عجیب لگ رہی ہے، اب عجیب تم، کیا تم کو یہ عجیب لگ رہا ہے ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تمہارے پالنے والے کی طرف سے، علی رجل منکم، اوپر ایک مرد پہ تمہیں میں سے، تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کوئی بھیجا ہے، اس پہ نصیحت بھیجی ہے، لینذرکم، کہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم خود کو سرنڈر کرو، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فکذبوہ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فانجیناہ، ہم نے بھی اس کو پھر نجات دی، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری تعلیم کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ انہم کانوا قوما امین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قالا، کہتا ہے، اے میرے لوگو، یا قوم اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے۔ اب تمہیں اللہ یہ بار بار یہ بات اس لیے بتا رہا ہے کہ اس بات کی تمہیں اہمیت کا پتہ چلے۔ وہی جہاں سے میں نے بات کی تھی کہ جب ایک بات ریپیٹ کی جاتی ہے بار بار، تو ایکچوئل دیکھو کہ کیا بات کی جاتی ہے۔ تمہیں یہ کیوں بار بار یہ نوح کی قوم کا قصہ سنایا جاتا ہے، پھر ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ابراہیم کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، کیوں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں وعید ہے۔ تو ان نصیحت میں جہاں دیکھو جو بات لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سورہ قمر میں آتا ہے نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار، اس کا مطلب ہے کہ بار بار بات کہی جا رہی ہے، ایک ہی دفعہ لاسٹ میں کہہ دی جاتی ہے۔ کافروں نے کہا نا کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آ گیا، جملۃ واحدہ میں، کہ جواب ہے لیکن سب، تاکہ ثابت ہو اسے تیرا دل، ثبوت ملے تجھے، مضبوطی پکڑے تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا تتقون، تو انہوں نے ہود علیہ السلام نے کہا تم لوگ اس کو، خود کو اس کے آگے سرنڈر نہیں کرتے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم سے جو کافر لوگ تھے، اس کی قوم سے، ان میں جو سردار تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا، یعنی کہ کہنا سرداروں، انہوں نے ایک بات کہی، یہ نہیں کہ چھپ کے کہہ دی، بڑے لیول پہ بات کی کہ سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی صفاہہ، فی صفاہہ، ہم تجھے بے وقوفوں میں دیکھتے ہیں، ہم جو تمہارا کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے بیچ کر رہے ہیں جو بے وقوف ہیں، فی صفاہہ، وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں تو جھٹلانے والوں میں سے۔ کانسیپٹ ہے ان کے پاس، جھٹلانا اور ماننا۔ آمنوا بآیاتنا کذبوا بآیاتنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا شمار کر رہے ہیں بیچ بے وقوف لوگوں میں، اور تو کاذبین میں سے، جھٹلا رہی ہے تو نے، کیونکہ وہ انہوں نے ان کے دین کو جھٹلا دیا نا، وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ قال یا قوم، کہتا ہے اے میرے لوگو، لیس بی صفاہا، میں نہیں ہوں ساتھ بے وقوفوں کے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں جہان والوں کی طرف کو جو پالنے والا ہے اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ تم کو بتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے سالوں پہلے اپنی قوم کو کہا ہوگا، پھر پتہ نہیں کتنے رسول آئے، نہیں کہتے نا کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یہاں تک کہ پھر بعد میں ہود علیہ السلام آ گئے، تو وہ قوم ہود کہلائی، ان قوم کو فنش کر دیا گیا۔
ابلغکم رسالات ربی، یہ اللہ تمہیں بار بار بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں، یہ رسالات ہیں ربی، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو مانو، یہ نصیحت ہیں۔ نہیں مانو گے تو دیکھو نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، ہود کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، صالح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، شعیب کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ابراہیم کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی، چھوٹ دے دی، یہاں تک کہ ان کے اوپر حق آ گیا اور رسول مبین آ گیا۔ ان کے درمیان وہ بنی اسرائیل کے درمیان اللہ تعالیٰ کرم نے ان کو کتاب دی، انہوں نے اختلاف کیا، قیامت کے دن ہم فیصلہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، امین، امانت دار، کہ غلط نصیحت نہیں کروں گے۔ اب اجبتم ان جاءکم، اب نوح علیہ السلام نے جو بات کی وہی بات ہود علیہ السلام کی طرف سے آئی، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ تم لوگوں کو یہ چیز عجیب لگتی ہے۔ اب اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ بیچ تمہارے ہی اندر مردوں میں سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے تمہارے پالنے والے کی طرف سے، لینذرکم، کہ وہ تمہیں وارن کرے، وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم، جب اس نے تم کو ٹھہرایا، خلفاء من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد اس نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا، وزادکم فی الخلق بسطہ، اور تمہیں خلقت میں بہت پھیلایا، بسطہ بساط سے پھیلایا، تمہیں کتنا پھیلایا ہوگا، ہم تو ابھی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت پھیل گئے، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید چھوٹی سی جگہ ہوگی، چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہوں گے، ہم یہ سب کی سب بڑی چھوٹی باتیں ہو سکتا ہے وہ بڑی جگہ پر آئیں اور کچھ لوگ بڑے بڑے ہوں، باقی پوری جگہ پہ ساری پھیلی ہوئی ہے، وہی لوگ بہت جگہ پہ پھیلے ہیں۔ وزادکم فی الخلق بسطہ، یعنی کہ چھوٹی بات نہیں کی جا رہی، تھوڑی سی جگہ پہ نہیں پھیلایا، جو بات اللہ تعالیٰ جو یاد کرا رہا ہے، وذکروا، یاد کرو۔ دوسری جگہ تھا اذ انتم قلیل، پھر جب تم زمین پہ تھوڑے سے تھے تو اس نے تم کو پھیلایا۔ وزادکم فی الخلق بسطہ فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ جہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ سمجھنے، قاری پڑھنے والا گا کے پڑھ کے چلا جائے گا، داد دینے والے داد دے کے چلے جائیں گے، پیسہ کمانے والے پیسہ کما لیں گے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا تو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا اللہ زمین پر کافروں کو کوئی گھر مت چھوڑیو، اگر تو نے ان کا ایک گھر بھی چھوڑا نا تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یہ جو اولاد جنیں گے وہ بھی تو گمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو پھر ہم نے نوح کو کتنا خوب سنا، اور ہم خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے ہم نے نوح کو کہا کہ کشتی بنا اور اس میں ان لوگوں کو چڑھا جو ایمان والے ہیں، اور یہ سن لے تیری قوم میں سے جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لے آئے، باقی کوئی بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا، اور ساتھ کہا کہ اس کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے تھے، باقی مطالعہ کہہ رہا میں نے غرق کر دیا۔ اب یہ نہیں کہ یہ کسی اور جگہ پہ آباد ہوئے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں نوح سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کہا جا رہا ہے وذکروا، یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطہ، خلقت میں سے تمہیں پھیلایا، خلیفہ ٹھہرایا نوح کے بعد۔ خلیفے کا مطلب ہے بعد میں آنے والا، کہ نوح علیہ السلام کے وقت وہ جو فل اپروچ زمین کی طرف لوگوں نے کی تھی، زمین کو آباد کیا تھا، پھر زمین کی اصلاح کی گئی، بلیڈ پھیرا گیا، ظالم مار دیے گئے، ایمان والے بچے، پھر وہ بڑے ہوتے وہ لوگ ہوتے رہے، جیسے تعالیٰ نے کہا نا کہ سلام ہے نوح پر، اور وہ لوگ جو نوح کے ساتھ کشتی میں اترے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ پہنچائے گا، اور ان میں سے کچھ لوگ جن کو ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پہنچے گا۔ آگے ہم پڑھیں گے، سورہ ہود میں پڑھیں گے کہ وہ لوگ ٹریڈیشنز، پہلی قوم کی غلطی دوسری قوم اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتی ہے، عبادت بنا لیتی ہے، نظریہ بنا لیتی ہے، پہلے کی غلطی ہوتی ہے، مستی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو بعد والی آنے والی نسلیں ہیں وہ ان کو ٹریڈیشنز کو مذہب بنا دیتی ہیں، روایات کو۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی آدمی کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک رات میں قرآن پاک پورا پڑھتے تھے، 15 سپارے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، 15 سپارے دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ اس پہ بندہ پھر کیا پڑھے؟ اور کتاب کا نام کہتے ہیں کرامات ولی اللہ، اللہ کے ولیوں کی کرامات، کہ وہ ایک رات میں کتنے گھنٹے کی رات ہوتی ہے؟ میکسیمم 9 گھنٹے کی ہو جائے گی، 12 گھنٹے کی ہو جائے گی، 12 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ قرآن کے 12 سپارے ہیں کیا؟ اگر سپاروں میں جس نے تقسیم کر دیا تو 30 سپارے ہیں، 12 دونی بھی 24 ہوتے ہیں، کہ آدھے گھنٹے میں بھی وہ ایک سپارے سے زیادہ پڑھے گا، 30 منٹ بھی سے بھی وہ اس طریقے سے پڑھے گا۔ قرآن تو تعالیٰ نے ایسے پڑھنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو، اور وہ کرامات ولی اللہ کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ تو ماں کے پیٹ میں تھے، پہلے سمجھ کر آئے تھے۔ وہ لانتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سپارے انہوں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ پڑھ لیں، وہ غوث پاک کے متعلق دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق لوگوں نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں۔ یہ کسی نے کچھ بکواس کی اپنے منہ سے، بعد میں آنے والے لوگ آپ کو ٹیچر کو اسکول میں آ کے پڑھ جائے گی، نہیں نہیں بیٹا آپ حضرت غوث پاک کو نہیں جانتے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ نہیں جانتے، وہ تو پوری رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 15 سپارے، دوسری ٹانگ پہ 15 سپارے پڑھتے تھے، اور پھر عربی میں پڑھ کے سنا دیں گے تمام علماء کی گردن کے اوپر اس کا پاؤں ہے۔ کیا یہ وہی بات ہے کہ کسی نے بکواس کی، دوسرے لوگوں نے اس کو عقیدہ بنا دیا۔ بعد میں آنے والے خلفاء، خلیفہ، پیچھے آنے والا، جیسے تعالیٰ نے کہا نا دن اور رات کو، تو وہاں لفظ آیا خلفہ کا، ایک دوسرے کے بعد آنے والی، پیچھے آنے والا۔ کہ اس کو دسترس حاصل ہوگی میرے بعد۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے؟ اب ان کی بات، ان کا جواب دیکھا تو تمہیں ان لوگوں کی شکل سامنے آ جائے گی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارے پاس آیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بات بتا کیوں رہا ہے؟ اللہ تم کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تم جس سوسائٹی میں رہتے ہو، پریزنٹ ڈے میں آج تم لوگوں کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی شکلیں تمہارے سامنے آ جائیں گی ان کا جواب سننے کے بعد۔ تو ہمارے پاس آیا ہے اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں جو عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور صرف اللہ کی بات مانیں۔ اور میں ایک بندے کے ساتھ بات کروں تو ٹیبل پہ اتنے زور سے ہاتھ مارا، قرآن قرآن قرآن، صرف قرآن، صرف قرآن ہی نہیں ہے بھائی۔ ایسے لانتی لوگ ہیں۔ نہیں کہا علماء کو چھوڑ دیں، تو یہ علماء ہی آباء و اجداد ہیں جن کو لے کے بیٹھے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لیا عذاب، دیکھا جائے گا اگر تو سچوں میں سے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی بات مانیں اور چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا بات کرتے تھے۔ تو یہ کون سے باپ دادا ہیں؟ یہ وہ لوگ، یہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو نوح کے ساتھ کشتی میں چڑھے تھے، جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، جو اچھے لوگ تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کے وہ لوگ اچھی عبادات کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہی بات ہے، کسی کی غلطی کو انہوں نے روایات کو عبادات بنا دیا اور ٹریڈیشنل مسلم ہو گئے۔ نہیں نہیں یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے۔ وہی جو میں نے ابھی غوث پاک والی بات بتائی۔ کرامات ولی اللہ میں لکھ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ایک دفعہ کہ وہ غوث پاک کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا اور وہ دریا کراس کر رہے تھے، تو وہ غوث پاک جو ہے وہ یا رحمان یا رحمان بول رہا تھا، وہ یا رحمان یا رحمان بول رہا تھا، اور وہ بندہ ساتھ جو اس کے جا رہا تھا، لکھنے والا بھی کیسا پلیت ہے جو لکھ رہا ہے کتاب، کہ کہہ رہا ہے کہ وہ یا غوث بول رہا تھا۔ تو کہتا ہے پھر اس کو خود تھوڑا سا خیال آیا کہ جب یہ یا رحمان بول رہا ہے تو میں یا غوث کیوں بول رہا ہے؟ کہتے ہیں جب اس نے یا رحمان بولنا شروع، اس نے کہا میں بھی یا رحمان کو بلاتا ہوں، یا رحمان بولنا شروع کر دیا، وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔
تو وہ پھر وہ اس کو بتا رہا ہے کہ پہلے تو ربط تو قائم کر اپنا رحمان کے ساتھ، کہ وہ غوث پاک نے اپنا ربط رکھا ہوا ہے تو اللہ اس کو بچا رہا ہے. تیرا ابھی رابطہ ہی نہیں ہے رحمان کے ساتھ، تو نے رحمان بولنا شروع کیا تو نیچے جانا شروع کر دیا. یہ تو بھی بات ہے کہ بچہ موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا، اس کو بولا کہ وہ کچن سے ایک گلاس پانی پلا کے رہا تھا، اس نے اب بڑے برے دل کے ساتھ اٹھا موبائل چھوڑ کے، تو وہ اس کی وہ فائرنگ ہونا شروع ہوگی اور اس کا بلڈ نیچے گراف جانا شروع ہو گیا. یہ ہیں ٹریڈیشنز. لوگ اس کو دین بنا کے بیٹھے ہیں. غوث پاک کے متعلق کوئی جملہ نہیں بولیے گا. ہاں، اور تمہیں اللہ کا رسول جو کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے وہ تم ماننے سے باز ہی نہیں آ رہے کہ نہیں میں نہیں مانتا نہ، جو میرے مولوی صاحب نے بتایا وہ فائنل ہے بھائی. ہاں بھائی لکھا ہوگا ٹھیک ہوگا دیکھا جائے گا. یہ بات ہے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. لیا جو تو اللہ سے وعدہ کی کہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا عذاب آئے گا، کیونکہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے والے نہیں، نیور. یہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے جو باپ دادا کے دین کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہ اب آپ دیکھو، اب میں کون سا دین لے کر، میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول کی کتاب کھول کے پڑھ کے سنا رہا ہوں، واضح خبریں لے کر آ رہا ہوں کہ جو قرآن میں لکھی ہیں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ لکھی ہوئی بات. یا میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کرو، ہمارے بھی یوں کرتے تھے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ کے کھول کے سنا دوں. 10-11 باتیں جن سے تعالیٰ نے منع کیا، جن کے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو اور یوں کرو. باقی زندگی جیو، جو سے تمہیں ریسورسز دیے ان ریسورسز کو اپروچ کرو. یہی تو ہے اللہ کو پکارنا. قانون نہیں توڑنا. قانون لا، حکم آرڈر وہ تم اس نے کتاب میں نازل کر کے بتائیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. کوئی ایک اس کے علاوہ نکال کے دکھا دو کہ یہ بھی ایک قانون ہے جو اللہ نے نہیں بتایا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قال ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم من ربکم رجس، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا غصہ. وغضب، رجس کو غضب سے یہاں پر ایکسپلین کیا کہ پلیدگی اترے گی، رحم نہیں اترے گا، مہربانی نہیں کرے گا، لعنت بھیجے گا تمہارے اوپر. اب وہ ان سے ایک کویسچن کر رہے ہیں. یہ جب کویسچن تم سنو گے تو تمہیں پتہ چلے گا جس سوسائٹی جس معاشرے میں تم رہتے ہو کیا بات. اتجادلوننی، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ مجھ سے جدل کر رہے ہو، آرگومنٹس کر رہے ہو، فی اسماء، بیچ ناموں کے. دیکھو تو کتنی بڑی بات ہوگی کہ وہ لوگ خود کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو نوح علیہ السلام کے وقت جو کہ صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے، باقی غرق ہوئے، اور ہم ان لوگوں کی اولاد میں سے ہم لوگ صحیح لوگ ہیں. وہ ایک ٹریڈیشنز کو فالو پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ کی بات کو بھول گئے اور نام بنائے ہوئے ہیں. کہ ان کا وہ جھگڑا بیچ میں کیا ہے، ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کے لوگوں کے بیچ میں جھگڑا کیا تھا. اتجادلوننی، تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو، فی اسماء، بیچ ناموں کے. ان کے بیچ میں جھگڑا کیا تھا، ناموں کا. غوث پاک، ابو بکر، علی کرم اللہ وجہ، عثمان غنی نہیں تھے، عثمان، ناموں کا جھگڑا. یار امام ترمذی ایسے ہی تھا. ابن ماجہ کی حدیث کو نہیں مانو گے. اللہ نے کوئی دلیل تو نازل کی ہو ان کی. اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے آرگو کر رہے ہو بیچ ناموں کے، سمیتموہا، جو تم نے خود رکھے ہیں، انتم، تم نے، وآباؤکم، تمہارے بڑوں نے، تمہارے باپ اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ بات قرآن میں 2 جگہ اور ریپیٹ ہوئی. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کہی اور ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے چھوڑ دیا ان قوم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ کے دین کی، کہ وہ مشرک نہیں تھے، شرک نہیں کرتے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب. تم لوگ مجھ سے جو جھگڑ رہے ہو، جو تم لوگ عبادت کر رہے ہو نا، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ دیے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. بتاؤ کون سے نام تھے جس میں وہ ان کے ساتھ جھگڑ رہے تھے. کہہ رہے ہیں تم نے رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد اس کے ساتھ نہیں ہوتے. ایک نیشن ٹو نیشن، جنریشن ٹو جنریشن ٹائم لگتا ہے، جنریشن ٹو جنریشن. کہ تم لوگ جس چیز کو لے کے بیٹھے ہو، جو تم لوگ نے نام بنائے ہوئے ہیں، اسماء اور بک بنائی ہوئی اسماء اور رجال. تو کہہ رہے ہیں حدیث کے نالج کو سمجھنے کے لیے نا آپ اسماء اور رجال پڑھیں پہلے، کو اس میں لوگوں کے بتایا میں کس نے کبھی جھوٹ بولا تھا، کس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. اس سے حدیث ہوگی تو وہ جھوٹی حدیث ہوگی، اس سے حدیث ہوگی تو سچی ہوگی.
تو جھوٹی ثابت کر کے نکال تو دو نا کم سے کم اس کتاب سے، نکالیں گے بھی نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کبھی شاید ٹھیک ہو جائے، ضعیف ہے، کمزور ہے، حدیث ہے پر کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کریں ان لوگوں کے حال پہ۔ تو حود علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے جو جھگڑ رہے ہو یہ بیچ ناموں میں جھگڑ رہے ہو، جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں نازل نہیں کی، تم نے رکھے ہیں وہ نام، تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں۔ فانتظروا، پس تم لوگ انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں سے۔ فانجیناہ، پس ہم نے اس کو بچا لیا، نجات دی، والذین معہ، جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، ساتھ ہماری رحمت کے، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ ڈالی، فنش کر دی، ڈسکنیکٹ کر دیا، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ میں ان کی جڑ کاٹ دی، جڑ سے فنش کر دیا، ختم کر دیا۔ وما کانوا مؤمنین، وہ لوگ ماننے والے نہیں تھے۔ وما کانوا مؤمنین، سمجھ آئی؟ صدق اللہ العظیم۔